السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مین پوائنٹ میڈیا. میں ہوں آپ کا نمائندہ انجم الیاس. ناظرین، آج ہم موجود ہیں بونیر کے اندر. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے رہنما مفتی فضل غفور صاحب. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بونیر، سوات اور ان علاقوں کے اندر سیلاب نے جو انسانی جانی اور مالی نقصان کر کے جو حالات بنا دیے ہیں، اس دور کے اندر اور اس وقت میں جو لوگوں کو ضرورت ہے، جہاں ہمارے حکمرانوں کو اور عوام کے منتخب کیے نمائندوں کو جہاں موجود ہونے کی جہاں ضرورت ہے، وہاں اس وقت صرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیش و پیش نظر آتے ہیں علماء اکرام اور دینی لوگ. تو اسی نسبت سے ہم آج مولانا عبدالغفور صاحب سے اس ملاقات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آئیے ان سے اس بارے میں جانتے ہیں. یہ لوگوں کی یہاں خدمت کر رہے ہیں. ہم نے کچھ انٹرویوز بھی لوگوں کے، عوام کے بھی رائے لی، وہاں سے بھی ہمیں پتہ چلا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور یہ اپنے رائے کا خود ہی اظہار کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا کرم ہے. ابو بکر صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ. حضرت جیسے ہم نے ابھی دیکھا یہاں خود جا کے اوپر کچھ چند علاقوں کے اندر جہاں جانی نقصان کے بارے میں بھی ہمیں بتایا اور مالی نقصان تو بے انتہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی جی جی. تو اس پر آپ روشنی ڈالیں گے کہ یہ کتنے عرصے سے اور کس قدر آپ کو اندازے سے کتنا ہو چکا ہے تقریباً یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت 15 اگست کو جمعہ کا دن تھا اور بڑا بھاری ہمیں پڑ گیا وہ دن کہ یہاں پر کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ سیلابی ریلیں نکل آئے. چغرزے میں، ادھر گانشال میرا، پھر گوکن میں، یہاں پر کوٹ درہ، اور پھر اس سے آگے یہاں پر بٹے قدر نگر درہ، اور پھر بشونے اور توتی ڈیرے یہ علاقے. حضرت بس کچھ لمحوں میں انہوں نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی اور سینکڑوں اموات اس سے ہوئی. درجنوں ابھی تک لاپتہ ہے. میں خود اس موقع پہ موجود تھا. پہلے دن بشونے گاؤں سے جب میں رات کو رخصت ہو رہا تھا، مجھے بزرگوں نے رخصت کرایا تو 51واں جنازہ پڑھا کہ میں رخصت ہوں. پھر کل صبح میں نے 43 لاشوں پہ اجتماعی نماز جنازہ پڑھایا. پھر ان لاشوں کی تدفین اور پھر اس کے بعد مزید لاشوں کو ڈھونڈنا، یہ بہت سارے لمحات اس طرح دیکھے ہیں. بچے اپنے ماؤں کو ڈھونڈ رہے تھے اور مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے. درختوں سے لٹکتے ہوئے بچوں اور بچیوں کی لاشیں بھی میں نے دیکھی. پانی کے اوپر تیرتے ہوئے لاشیں بھی دیکھی اور ملبے تلے دب جانے والے لاشیں بھی میں نے دیکھی. ہم نے نکالی بھی. قیامت کا ایک منظر تھا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قوم کو، یہاں کے جوانوں کو، کہ وہ فوراً یہاں پر پہنچ گئے تھے. آس پاس کے جتنے بھی اضلاع تھے، دوسرے دن وہ پہنچ گئے. پھر تیسرے دن اور صوبوں سے یہاں پر لوگ آ گئے. انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے دکھ بانٹنے کے لیے کافی تعاون کیا، مالی امداد بھی کیا، جانی امداد بھی کیا. اور اس کے بعد ہم نے گھروں کی اور مارکیٹوں کی صفائی کا ایک سلسلہ شروع کیا، کیونکہ ہر گھر میں 8-10 فٹ تک کیچڑ بھرا ہوا تھا اور ریت بھرا ہوا تھا. پھر وہ ایک گھر بھی نہیں تھا، سینکڑوں بھی نہیں تھے، ہزاروں گھر ایسے تھے. لوگ گھروں کی چھتوں پہ سوتے تھے. میں نے اعلان کیا کہ مجھے 1000 رضاکار چاہیے. اس دن 4000 رضاکار یہاں پر آ گئے. دینی مدارس نے اعلان کیا، سارے طلباء کرام، مفتیان اعظام اور علماء کرام نے پگڑیاں رکھ کر لوگوں کے گھروں میں کے گندے کیچڑ کو نکالنے کے لیے یہ 10-12 دن انہوں نے صرف کیے، بڑی محنت کی. اس کے بعد ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا. جن گھروں کی صفائی مکمل ہو گئی، جن دکانوں کی صفائی مکمل ہو گئی، ہم نے ان کے معمولاتی زندگی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کیا. بجلی کے فٹنگز کے لیے، اس کی بحالی کے لیے ہم نے ایک ٹیم تشکیل دے دیا. اور وہاں پر ٹوٹے ہوئے دروازوں، گیٹس اور شٹرز کو جوڑنے کے لیے ویلڈرز کی ٹیم تشکیل دی. پانی کے پائپس کو جوڑنے کے لیے ہم نے پلمبرز کی ٹیمیں مفت ہائر کی لوگوں کو. گھروں میں اور دکانوں میں جو الیکٹرانک چیزیں جل گئی تھی، استری، پنکھا، واشنگ مشین، ایئر کولر، اسٹیبلائزر، یہ چیزیں، اس کی مرمت کے لیے ہم نے ایک الگ کیمپ قائم کیا تاکہ پورے علاقے میں ہزاروں گھروں میں جو الیکٹرانک چیزیں جل گئی ہے تاکہ ہم مفت میں ان کو مرمت کروا کے
ان کی زندگی کو ہم بحال کرا سکیں۔ اچھا، آپ نے جو بتائے اتنے کام، اس میں یہ کام تو حکومت کے تھے، ان کی طرف سے بھی آپ کو کوئی امداد ہوئی یا صرف عوام کی طرف سے سارا کچھ آپ نے، یا اپنی مدد آپ کے ذریعے ابو کی؟ بکر صاحب، میری کوشش رہی ہے کہ اس پورے دورانیہ میں نے یہ حکومت اور اپوزیشن کا موضوع استعمال نہیں کیا ہے۔ آپ نے سوال کیا، اتنا بتا دوں، انہوں نے روڑے اٹکانے کی تو کوشش کی اچھا، کہ کبھی ہمارے جو امداد کار اور رضاکار آتے تھے ان کو چیک پوسٹوں پہ تنگ کرتے تھے، ہمارے پاس جو لوگ امدادی سامان لاتے تھے ان کو چیک پوسٹوں پہ وہ روکتے تھے اور ان کو ایک مخصوص پارٹی کے کارڈز دیتے تھے کہ آپ نے فلاں بندے کے پاس جانا ہے۔ بہرحال اس کو تو ہم نے اس پر ایکشن لیا تو پھر انتظامیہ بھی سدھر گئی اور آج تک انہوں نے پھر کسی کو تنگ نہیں کیا ہے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ پھر وہاں سے بڑھتا ہوا، ہم نے کہا کہ لوگوں کے روزگار کی بحالی ہم کر سکیں، کیونکہ یہاں کے سارے روزگار تباہ ہو گئے ہیں۔ تقریباً 3000+ لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی ذریعہ نہیں بچا، کوئی ذریعہ نہیں ایسے ہی بچا۔ ہم نے ابھی دیکھا پورا کا پورا بازار بالکل خالی، ایسا تباہ و ہی ہے۔ برباد یہ پڑا ہوا۔ 3000 لوگ، 3000 خاندان ہے، بالکل ہر ایسا۔ ایک بندے کے پیچھے ایک پورا گھرانہ ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے جو اس کی کفالت کرتا ہے۔ ہم نے سٹارٹ لیا گراس روٹ لیول سے، اور ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ یہاں پر جتنے بھی نان بھائی ہے ان کو ہم فری میں تندور دی، پھر جو ٹیلر ماسٹرز تھے ان کو ہم نے مفت سلائی مشینیں دے دی۔ ان کی جو سلائی مشینیں خراب پڑ گئی تھی اس کے لیے مستری یہاں پر بلایا، 103+ مشینوں کو ہم نے یہاں پر مرمت کروا کر ان کو دے دیا۔ اب بھی وہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی سبزی فروش تھے اور یہ فروٹ فروش تھے اور یہ کھیر فروش تھے، چاول بیچنے والے، پکوڑے بیچنے والے، ان سب لوگوں کو ہم نے ریڑیاں دی، کچھ کو ان کے کاروبار کا سامان دیا اور کچھ کو ہم نے نقد پیسہ دے دیا، تاکہ وہ ابھی جا کے سبزی منڈی سے ان پیسوں کا سبزی خرید کے اس ریڑھی پہ رکھ کے اپنے لیے روزگار شروع کریں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی یہ موٹر سائیکل میکینکس تھے ان کو ہم نے ان کے جو ضروری پارٹس ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہے موٹر سائیکل ریپیئرنگ کے لیے، ان کا پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے ہم نے ان کو وہ دے دیا۔ جتنے بھی ہیئر ڈریسرز تھے ان کو ان کا سامان ہم نے دے دیا الحمدللہ۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں پر جتنے بھی موبائل ریپیئرنگ ورکشاپس تھے ان کی پوری ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کے مشینوں کی مرمت کی، جو مشینیں سیلاب اپنے ساتھ بہا کے لے گیا ان کو ہم فری میں انشاءاللہ مشینیں دے رہے ہیں۔ ہر طبقہ فکر میں، یہاں پر جو قصائی ہے، یہاں لوہار ہے، یہاں موچی ہے، یہاں جو بھی ہے، جو جس کا چھوٹا کاروبار ہے، یہاں تک کہ جو لوگ ایک رکشہ سے پورے گھر کی کفالت کرتے تھے ان کی لسٹیں ہم نے بنوا کے ان کو، کچھ کو ہم نے رکشے دے دیے ہیں، کچھ کو ہم دے رہے ہیں۔ جن کے رکشے قابل مرمت ہے اس کو فری میں ہم مرمت کروا کے دے رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارا بحالی روزگار کا ایک سلسلہ ہے، بڑا طویل فہرست ہے الحمدللہ۔ تقریباً 36 کاروبار ایسے ہیں جو 1 لاکھ روپے سے 5 لاکھ روپے تک وہ بحال ہو سکتے ہیں۔ اس میں جوس بیچنے والے ہیں، اس میں یہ جو چھوٹے موٹے جتنے بھی کاروبار ہیں سب کو ہم بحال کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کل مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پر 2 لوگ تھے، ان کے جھولے تھے، بچوں کو اس میں گھما کے اس سے پیسے لیتے تھے۔ میں نے کہا وہ بھی ان کے لیے خرید لو، بچوں کا کام بھی ہو جائے اور ان کے چہروں پر بھی کچھ مسکراہٹیں جو ہے نا وہ بکھر جائے۔ تو حضرت یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ جو بڑے کاروباری حضرات ہیں ہم ان کے ساتھ کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ جن لوگوں کے مشینیں ہیں اور وہ خراب پڑے ہوئے ہیں اور وہ 1 لاکھ 2 لاکھ تک ہم اس کی مرمت کر سکتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے روزگار کو بھی ہم بحال کر سکتے ہیں۔ اور جو بہت باری ہے تو پھر اس سلسلے میں ہم نے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو بھی اپیل کی اور خیبر بینک کے MD سے بھی ہم نے درخواست کی، یہاں تک کہ چیمبر آف کامرس سے بھی ہم نے درخواست کی کہ ان لوگوں کے لیے جو بڑے کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے آپ طویل المیعاد بلا سود قرضے آپ دے دیں، تاکہ کم از کم 3-4 سال تک اس کی ریکوری ہو، اور پھر کم از کم 10 کروڑ روپے پر ہیڈ آپ ان کو دے دیں تاکہ وہ کم از کم اپنا کاروبار بحال کر سکے۔ اب میرے بس میں تو یہ نہیں ہے۔ آپ تو یہاں کام کر رہے ہیں، ہم نے مزید ٹیمیں بھی دیکھی وہ بھی کام کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ بذات خود آ کر خود بھی دے رہے ہیں۔ جی کیا حکومتی نمائندے اور یہاں کے انتظامیہ بھی لوگوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے یا تعاون کر رہی ہے؟
بس حضرت آپ نے خود دیکھ بھی لیا ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ ان حالات کو میں تھوڑا سا پولیٹیسائز کروں، کیونکہ ہم نے بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب ہم نے خدمت کی ہے، اور اس کے لیے ہم خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے یہاں پر اپنے مسلمان بھائی ہے تو جس بھی پارٹی میں ہے ہمارے بھائی ہے، یہاں پر سکھ برادری بھی رہتی ہے، وہ ان کے جو نقصانات ہوئے تھے، ان کے گھروں کی صفائی الحمدللہ ہم نے کی، ان کے دکانوں کی صفائی ہم نے کی۔ اب ہم اگر مساجد کی تعمیر کی طرف جا رہے ہیں تو ان کا ایک شمشان گھاٹ تھا، اس کی بھی 4 دیواری گر گئی ہے، میں نے اعلان کیا اس کو بھی ہم مرمت کروا کے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب ہم گھروں کی تعمیر کی طرف، بحالی کی طرف جا رہے ہیں، اس سلسلے میں نے پریارٹی پہ رکھا ہے کہ جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہے، جن کے سروں کا سایہ اٹھ چکا ہے، تو فرسٹ پریارٹی پہ الحمدللہ ہم ان کے لیے پرسوں ہم نے 4 بیواؤں کے لیے گھروں پر کام شروع کیا ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز بشونے گاؤں میں 5 لوگوں کے لیے، جن کے اکثر و بیشتر گھر کے لوگ شہید ہو گئے، کسی گھر میں 17 شہید ہے، کسی گھر میں 23 شہید ہے، تو جو بچے ہوئے ہیں ان کے لیے سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے، ان اجڑے ہوئے اشیانوں کو دوبارہ بسانے کی خاطر ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم 5 گھروں کا وہاں پر بنیاد رکھ رہے ہیں، ان میں جو یتیم ہے، جو معذور ہے، اس کو ہم نے پریارٹی پہ رکھا ہے۔ میری درخواست ہوگی آپ کے میڈیا کی وساطت سے، جو بھی حضرات میری آواز سن رہے ہیں، کہ آپ اگر یہاں پر تعاون کرنا چاہتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں، خدا را کیش کی صورت میں اور راشن کی صورت میں ہمارے لوگوں کو پیسے مت دے۔ آپ ہم لوگوں کو کیوں بھکاری بنا رہے ہو؟ گداگر ہمیں کیوں بنا رہے ہو؟ 100 لوگوں کو راشن دینے کی بجائے ایک بندے کے لیے آپ رکشہ خریدیں، بالکل اس کا روزگار بن جائے گا۔ راشن تو ویسے بھی ختم ہو جائے گا، کیش تو ویسے بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ رکشہ اسے سال بھر وہ کمائے گا، گھر کے 10 لوگ اس سے کھائیں گے، تو سال بھر 10 لوگوں کو کھانا کھلانا کتنا ثواب رکھتا ہے؟ ایک وقت کے لیے ظاہر بات ہے لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے، لوگوں کے کاروبار بن جائے، لوگ بھکاری نہ بنے، لوگ گداگر نہ بنے۔ میں ڈسکرج کرتا ہوں ان لوگوں کو جو یہاں پر آتے ہیں اور خواہ مخواہ ہماری جو تجاویز ہے اور مشورے ہے اس کو بائی پاس کر کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں، ایک بندے کو لفافہ دیتے ہیں یا کوئی چیز پکڑاتے ہیں، اس کا تصویر لیتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے روزگار کا کوئی کاروبار، کوئی ذریعہ بنا دے۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے، کل رات پھر سے سیلابی ریلا آیا تھا، اچھا، اور جو گھر سیلابی ندی سے بچ گئے تھے اور ندی کے کنارے تھے، اس کو کل اس نے گرایا ہے، کل رات کو گرایا ہے، کل دوبارہ سے بالکل۔ وہاں پر جو لوگ تھے باقی تھے وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے کل رات کو، کل رات انہوں نے پہاڑوں پہ گزاری ہے۔ تو 2 چیزیں ضروری ہے، ایک تو ان لوگوں کے لیے دوبارہ گھروں کی بحالی کا۔ میں ایک فقیر اور ملنگ بندہ ہوں، ابھی تک میں ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ کام شروع کر چکا ہوں، ہماری صوبائی اور وفاقی حکومت کدھر ہے، کہاں پر ہے، کب وہ کام شروع کرے گی؟ یار یہ بارشیں، یہ خیموں میں کس طرح، میری بھی ماں ہے یہاں پر، جو ہماری مائیں خیموں میں رہتی ہے ان کو اپنی ماں سمجھ کر پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کو یہاں پر ان کے لیے فوری طور پر گھر بنانے کا منصوبہ شروع کرنا چاہیے۔ جو بڑے ڈونرز حضرات ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ چھوڑ دو، اگر حکومتیں ہم پر رحم نہیں کرتی، آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے اگر کوئی اس طرح کا جذبہ رکھا ہے، آپ خود آ جائیے، ہم رہنمائی دیں گے آپ کو، میں آپ کو لسٹ دوں گا کہ فلاں جگہ پہ یہ فلاں یتیم رہتا ہے، اس کی زندگی میں اس کا کوئی بھی نہیں بچا، بس آپ اس کا سہارا بن جاؤ۔ ایڈریس میں آپ کو دیتا ہوں، رہنمائی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ موقع پہ جا کر اس کے لیے گھر بناؤ، بس ہماری یہی خواہش ہے، یہی ہماری درخواست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل رات کو سیلابی ریلا نے جو نقصانات کیے اس کا بنیادی وجہ یہ ہے، ہم نے 2-3 دفعہ درخواست کی انتظامیہ سے بھی اور حکومتوں سے بھی۔ ہمارے پاس جو چھوٹی مشینری ہے، ایکسیویٹر ہے، شاول ہے، اس نے جو کام کرنا تھا وہ ہم اس سے ہم نے لیا ہے، لیکن جو بھاری مشینیں ہیں وہ یا تو این ڈی ایم اے کے پاس ہے، یا پی ڈی ایم اے کے پاس ہے، اور یا پھر آرمی کے پاس ہے۔ ان کو چاہیے کہ بشونئی میں اور قدر نگر میں اور اس طرح گوکند میں ندی کے کنارے جو گھر رہ گئے ہیں ان کے سامنے بڑی بڑی پشتیاں وہ بنا دیں، تاکہ یہ آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے کم از کم یہ سیلابی ریلی کی طغیانی سے بچ سکے۔ ورنہ اگر کوئی دوسرا سیلابی ریلا آگے آ گیا تو جس طرح کل رات کو درجنوں گھریں اس نے بہا دی ہے،
تو پرسوں پھر آئے گا، تو پرسوں پھر یہ باقی ماندہ جو ہے نا یہ بہا کے لے جائے گا، پھر ہم اپنی لاشوں کو بھی ڈھونڈیں گے ایک دفعہ پھر، اور پھر گھر تو گھر نہیں رہیں گے۔ بالکل تو اس سلسلے میں نے تو اپنے شاول سے اور اپنی مشینری سے کام شروع کیا ہے، اب بھی ہمارا الحمدللہ مشینری کام کر رہی ہے فیلڈ پہ، اچھا کہ جو جن گھروں کو ہم پشتیاں بنا سکتے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسی ہے جہاں پر بھاری بھاری پتھر سامنے رکھنے چاہیے، بالکل اور وہ بھاری پتھر اٹھانے کے لیے بھاری مشینری چاہیے، اور بھاری مشینری وہ ہمارے بس کی بات نہیں، وہ پیسوں پہ نہیں ملتا، اور نہ ہم اس کو بھی ہائر کر لیتے۔ اچھا تو میں اس حوالے سے کم از کم وزیر اعظم صاحب کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو میں بالخصوص متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور آرمی چیف صاحب کو بالخصوص متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بھاری مشینریاں ہے وہ فوراً یہاں پر پہنچائی جائے۔ جو گھر ندی کے کنارے، سیلابی ندی کے کنارے بچ گئے ہیں، ان کے سامنے بڑے بڑے پشتیاں، حفاظتی پشتیاں وہ تعمیر کر لے، تاکہ وہ باقی جو گھر ہے اور جو گاؤں ہے اس سے بچ جائے۔ میرا سوال اسی طرف آپ کی طرف لے کے جا رہا تھا کہ یہ جو اتنے سیلاب آ رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے بھی کوئی بندوبست حکومت کر رہی ہے یا کچھ ہوا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے ابھی تک روک تھام کیوں ظاہری نہیں جو کر سکے؟ اسباب ہوتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج ہے، ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے جو پہاڑوں پہ جو درخت تھے اور جو بڑے بڑے جنگلات تھے، کچھ تو مجبوری کی وجہ سے ہم کاٹ رہے کیونکہ یہاں پر گیس نہیں ہے۔ بالکل اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہمارے علاقوں میں گیس نہیں ہے، اگر اس یہاں پورے پر علاقے میں نہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر فیوچر میں ہمارے ان علاقوں کو کلاؤڈ برسٹ سے کوئی بچانا چاہتا ہے اچھا تو اس کے لیے جو مؤثر ذریعہ ہے وہ یہ ہوگا کہ ہمارے درخت باقی رہ جائے، ہمارے جنگلات باقی رہ جائے، اور وہ تب باقی رہ سکتے ہیں جب ہمارے ہاں یہاں پر ایندھن کے لیے کوئی اور چیز متبادل موجود ہو، کہ گیس یہاں پر موجود ہو، تاکہ اس سے ہم اپنے گھروں کا کام جو ہے نا وہ چلا سکے، تو درخت اپنے جگہ پہ باقی رہ جائیں گے۔ اور دوسرے جو لوگ گیس نہیں پہنچی بالکل نہیں پہنچے، شہر میں بھی بالکل نہیں پہنچے، بنیر میں 1 انچ زمین پر کوئی گیس نہیں ہے۔ گیس نہیں تو یہ کلائمیٹ چینج ہے، گو کہ وہ عالمی مسئلہ ہے، بالکل لیکن ادھر ادھر سے وہ جو کلاؤڈز ہے وہ یہاں پر آتی ہے، پھر یہاں پر یہ اونچائی اتنی ہے کہ یہاں پر وہ برسٹ ہوتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے جو ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی ہے، لیکن اگر اس کو ہم مستقل طور پر حل کرنا چاہے تو ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ان علاقوں تک گیس کی منظوری دی جائے، تاکہ یہ گھنے جنگلات اور یہ درخت اپنی جگہ پہ باقی رہ جائے، تو کم از کم یہ جو کلائمیٹ چینج کا جو اثر ہوتا ہے اس اثر سے ہم بچ سکیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک کچھ روک تھام کے لیے کچھ ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو مزید جانی نقصان سے بچایا جا سکے؟ صرف یہ ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال آتی ہے جس طرح کل رات کو آئی اچانک سے، تو بس ہمارے پولیس والے بیچارے، وہ تو بھی ہمارے بھائی ہے، ادھر کے لوکلز ہے، اچھا ان کو اوپر سے حکم ملتا ہے، وہ مساجد میں جا کے اعلانات کرتی ہے کہ اپنی جان بچاؤ، گھروں سے نکل جاؤ۔ پہلے سے ایک نفسیاتی طور پر خوف زدہ بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو جب آپ اسی طریقے سے صرف آپ ڈرائیں گے، آپ ان کو گھروں سے نکالیں گے، آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ اور متبادل چیز نہیں ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے۔ تو حکومت کو چاہیے، اب یہ ان ندی کے کنارے جن لوگوں کے گھر تھے ان کے پاس یہی زمین تھی، اسی جگہ پہ تو گھر وہ بنا نہیں سکتے، تو یہ جو صوبائی علاقے ہیں یہاں پر صوبائی زمینیں ہیں، موجود ہے، محکمہ جنگلات کی زمینیں ہیں یہاں پر، حکومت کو چاہیے کہ ان صوبائی زمینوں کو ان لوگوں کے نام الاٹ کرے جن کے گھر سیلاب میں بہہ گئے ہیں اور الٹرنیٹ ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ حکومت کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں، انہی صوبائی زمینوں کو ایک ایک پلاٹ کر کے ایک ایک متاثرہ خاندان کے نام پہ الاٹ کرے اور اس پر اس کے لیے گھر بھی بنا دے، گھر بنا کے، اور وہ سیف جگہ ہے۔ اچھا ہاں وہ پہاڑیوں کے اوپر ہے تو وہ سیف ہے، ظاہر بات ہے، یہ تو ندی کے کنارے ہے، اب ان بیچاروں نے کل کو پھر سے گھر بنانا ہے تو انہی جگہوں پہ بنائے گا، پھر سے وہ سیلاب زمین کا، ضرور ہاں پھر ظاہر بات ہے رسک۔ تو آپ کا کوئی پیغام عوام کے لیے؟ عوام کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ بس اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ حالات اور یہ واقعات ہماری آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آتے ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے ان دکھ بھائیوں کے ساتھ جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنی تعاون جاری رکھے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے مفتی فضل غفور صاحب کی، یہ بتا رہے تھے کہ کس قدر لوگ یہاں پر دکھی ہیں، کیا حالات ہیں، یہاں زندگیاں کس قدر مشکلات میں جا چکی ہیں،
اس جدید دور کے اندر بھی ابھی تک اس شہر جیسے اتنے بڑے علاقے میں گیس کی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ حکومتی ادارے خاموش کیوں ہیں ابھی تک؟ کیوں کوئی ان لوگوں کے دکھ کو نہیں سمجھ رہا؟ ہمارا کام تھا آپ تک آواز پہنچانا، اور آپ کا کام ہے اس آواز کو آگے پہنچانا، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ مدد کرتے رہیں۔ اور جو لوگ اس مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ مدد کریں اور ان کے ساتھ جڑیں جو ان لوگوں کے بالکل قریب ہیں اور جو ان کو دکھ کو سمجھ سکتے ہیں۔ جڑے رہیں مین پوائنٹ میڈیا کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔